اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کتنی دیر تک دردناک موت آئی، اور پھر جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہنے لگے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اس واقعے کے پس منظر میں کچھ یوں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ایک گاؤں میں رہتی تھی جس کا نام ایلا تھا، جو سمندر کے کنارے پر واقع تھا، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سبز و شاداب اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر بے پناہ کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بہت زیادہ مچھلیاں تھیں جن کا یہ لوگ شکار کرتے تھے اور بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشحال زندگی گزارنے لگی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے امتحان لیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ اس ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا ہے۔ وہ ساری قوم پریشان ہو گئی اور سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی وہ واحد دن تھا جس دن مچھلیاں زیادہ تعداد میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں۔ باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم مچھلیاں آتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر صرف مچھلیوں کے شکار پر اور ویپار پر تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر کے کنارے پر نالیاں نکال کر خشکی پر تالاب بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر حوض میں چلے جائیں گی، اور پھر اس طرح نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس طرح شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس طرح تم لوگ شکار سے بھی بچ جاؤ گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ سمندر میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر ان کو حوض میں ڈالنا شروع کر دیا، جس کے ذریعے مچھلیاں وافر مقدار میں حاصل ہو جاتی تھیں۔ اس قوم کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ بدبخت لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر مچھلیاں حوض میں آ گئی تو پھر وہ قید میں ہی آ گئی، ان کا شکار ہی ہو گیا۔ پھر یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے مشورے کا انکار کرتے تھے اور شکار سے باز رہتے تھے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل میں برا جان کر خاموش رہتے تھے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا
اور وہ دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سخت اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے اور شیطان کی بات مان کر ہفتے والے دن شکار کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا مخالفت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے افراد تھے جو ہفتے والے دن بھی نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ اس طرح جو لوگ ان کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار بنا لی، جس کے ایک طرف 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار سے باز رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے نافرمانوں کو سمجھایا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان خطاکاروں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلا۔ لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ وہ بندر میں منتقل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگوں نے ان کا دروازہ کھولا اور ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو چھونے لگے اور زاروں قطار رونے لگے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ بندر بننے ہوئے لوگ 3 دن زندہ رہے۔ اس دوران وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے اور یوں ہی سب بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ اس طرح نافرمانی سے بچے رہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور پیارے دوستو، آج بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اس دور کے بندر ہیں۔ اس کے مطابق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بندر ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب پہنچاتا ہے تو صرف انہی کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، کسی دوسرے پر عذاب نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے، پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل لیسن آف فیتھ کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔